السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سورہ الرحمن ہے، آیت مبارکہ کریمہ 70 سے لے کر 78 یعنی کہ آخر تک ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ رحمان کو مکمل کرنے کا جو ہے وہ شرف حاصل کریں گے۔ فیہن خیرات حسان، ان میں نیک عورتیں ہیں خوبصورت۔ اب خیرات سے مراد ہے نیک، یعنی کہ جن کی سیرت جو ہے وہ اچھی ہو، اور حسان سے مراد لی گئی ہے کہ ظاہری طور پر بھی خوبصورتی۔ اب ادھر نا کہہ رہے ہیں کہ فی ہننا کے الفاظ ہے، فی ہننا، اور اہل علم جانتے ہیں کہ یہ نا جمع کا صیغہ ہے، تو گویا پیچھے تھا کہ دو باغ اور ان کی عورتیں، ایسے ہی ہے نا۔ اب ادھر مراد ہے کہ دو اور دو جو چار باغ ہے جہاں جنت ہے، ان سب میں جو ہے نا جو عورتیں ہوں گی وہ نیک ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی۔ تو اس لیے چار جنتوں کی بات تھی، اس لیے جمع کا صیغہ آ گیا ہے، ورنہ ادھر تثنیہ آنا چاہیے کہ ان دو باغات میں۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ فی ہننا آیا ہے۔ پھر نا جنت کی جو حوریں ہیں نا وہ انتہائی پاکیزہ کردار والی اور خوبصورت ہوں گی۔ بعض نے اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ اچھی عادت اچھی صورت، یہ ہے نور علی نور، کہ اچھی عادت بھی عورت کی اور اچھی شکل بھی ہو، شکل و صورت۔ لیکن بعض مفسرین اکرام نے سیرت کو ترجیح دی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ خیرات نیک عورتیں پہلے ذکر کیا ہے اور خوبصورتی کو بعد میں ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث بھی دے رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 وجوہات کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو دینداری کو ترجیح دینا۔ فی ہننا سے ایک اور استدلال یہ کیا گیا کہ بعض نے نا اس کو صرف جنت کی حوروں سے مخصوص کیا ہے، یعنی کہ بعض نے تو کہا کہ جب یہ عورتیں بھی جائیں گی جنت میں تو یہ بھی ہوں گی نا ان میں، لیکن بعض نے اس کو حوروں کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اور بعض نے دونوں معنی مراد لیے ہیں کہ جنت میں جو ہے نا حوریں بھی مراد ہیں اور اس دنیا کی عورتیں بھی مراد ہیں۔ لیکن فی ہننا سے قرینہ سے دلیل لینے ہیں کہ حوریں مراد ہے۔ امام قتادہ جو ہے نا رحمت اللہ علیہ، وہ تو اور ہی طرف گئے ہیں، انہوں نے کہا ادھر عورتیں مراد ہی نہیں ہیں، انہوں نے کہا خیرات حسان ہے نا، تو یہ مراد ہے ادھر کہ اچھی اچھی اور خوبصورت چیزیں ہوں گی ادھر۔ انہوں نے اس کا زاویہ بدل کے رکھ دیا۔ یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے امام قتادہ کا قول ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال جمہور جو ہے نا مفسرین اکرام وہ ادھر ہی ہیں کہ ادھر عورتیں مراد ہیں۔ لیکن اگر وہ بھی لے لیا جائے
کہ خوبصورت چیزیں یا ادھر، تو اس میں عورتیں بلولا شامل ہیں. اور نا اخلاق میں خیر ولی اور شکل و صورت میں خوبصورتی ولی ہیں. ایک امام ترمذی کا قول بیان کر رہے ہیں، یا حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس موقع پر فرمایا کہ تمہارا قیاس اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، یعنی کہ تمہارے وہم و گمان میں ان کا حسن، ان کی خوبصورتی آ ہی نہیں سکتی جس کو خالق کہہ دے خوبصورت. یعنی کہ جس اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا بنایا، وہ فرما رہے ہیں اللہ کی ذات خوبصورت. تو تمہارا جو خیال ہے نا، جتنا مرضی دوڑا لو، تمہارا خیال ان کی خوبصورتی کو پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ واقعی حدیث آ رہی ہے نا کہ ہم نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنتیوں کے لیے، بعض جنت کہ نہ ہی تو کسی کان نے سنا، نہ ہی آنکھ نے دیکھا، نہ ہی دل پر کسی اس کا گزر ہوا. اب اس بات کی بھی نفی کر دی کہ دل میں بھی اس کا خیال نہیں گزرے گا، تو سوچ لو پھر جتنا مرضی سوچ لے. حد لگا دی نا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ واقعی اڑے تو دے نا ذرا جی. تو ظاہر میں حسین، باطن میں خیر. یہاں پر نا ایک سبق بھی بیان کیا گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر نا جہاں حسن ہو وہاں پر فتنے ہوتے ہیں. یہ یعنی کہ قانون کلی نہیں ہے، عمومی ہے. دنیا میں نا جہاں پر حسن ہے وہاں پر آزمائش بھی ہے، وہاں فتنے بھی ہیں. وہاں پر بعض اوقات عورت گمراہی کی طرف چلی جاتی ہے، اپنا حسن ہی اسے گمراہ کر دیتا ہے. مثلا ہم دیکھ لیں کہ اس دنیا میں، اور یہ اداکار، گلوکار، فنکارہ عورتیں، وہ کیا ہے، وہ اپنے حسن کی وجہ سے ڈانس، گانا اور فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ مذہب کی قید سے بھی نکال دے تو وہ انگریزوں کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ ہم نمائشی چیز بنے. تو دنیا میں نا عام طور پر حسن جو ہے نا فتنوں کا شکار ہوتا ہے. اور عام طور پر عورتیں جو خوبصورت ہوں وہ خود، حدیث میں آتا ہے نا قیامت کے نزدیک ایسی عورتیں ہوں گی جو خود بھی مائل ہوں گی اور مائل کرنے والی بھی ہوں گی. یعنی کہ خود بھی مائل ہوں گی، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، اور مائل کرنے والی بھی ہوں گی. تو ادھر جو جنت کی عورت ہے، چاہے حور ہے یا جو، ادھر تزکیہ ہوگا نفس کا، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، پاکی ہی پاکی ہے. کہ فرمایا کہ وہ جو ہے نا ان کی سیرت فتنوں کا شکار نہیں ہے، یعنی کہ وہ اندر ہی سے نیک ہے. یعنی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گی، جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا. تو جنت میں ایسا نقص نہیں پایا جاتا. بلکہ میں نے تو یہاں تک قول پڑھ رکھا ہے کہ حسن کے ساتھ بیوقوفی اکثر پائی جاتی، یعنی کہ حسن اور عقل مندی یہ کم پائی جاتی ہے، حسن کے ساتھ بیوقوفی اکثر پائی جاتی ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قول ہے، استدلال ہے. لیکن بہرحال یہ ہے. اچھا، آگے فرمایا فبی ای آلاء ربکما تکذبان، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں دیں گے. ادھر نا ایک اور گفتگو ہے، چلے پہلے وہ اگلی آیت بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں. حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں ٹھہرائی ہوئی ہیں خیموں میں. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، تو کون سی نعمتوں کی اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے. وہ نا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنت کی عورتیں افضل ہے یا دنیا کی عورتیں؟ جب جنت میں چلے جائے گی تو یہ افضل ہوگی. تو ایک حدیث آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورت سے یہ دنیا کی عورت مومنہ
یہ افضل ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ نیک اعمال کا بھی نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، مجاہدہ کیا، یعنی کہ دنیا کی آزمائش میں کامیاب ہو کر نکلی، تبھی تو جنت میں گئی نا۔ تو آزمائش میں کامیاب ہوئی تو تم وہ نہیں دیکھتے؟ تو جبکہ حور کو اس کی آزمائش کا سامنا جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے دنیا کی عورت حور سے جو ہے وہ افضل ہے۔ جب یہ بات آئی تو اب نا مواہب الرحمان والوں نے بھی ایک تفسیر ہے، انہوں نے یہ بات ذکر کی، نماز جنازہ میں نا ایک دعا آ رہی ہے، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ زوجن خیرم من زوجہ واہلن خیرم من اہلہ وزوجن خیرم من زوجہ، یعنی کہ نماز جنازہ میں دعا ہو رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کو جو ہے نا بہتر بیوی عطا فرما۔ اب ادھر پھر وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیوی ہے نا دنیا والی، اس کی اس سے بہتر اس کو بیوی عطا فرما۔ تو پھر یہ دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ دعا قبول ہوئی۔ تو جب دعا قبول ہوئی تو اس جو دنیا کی بیوی ہے اس سے بہتر بیوی حور ہوئی، دنیا کی عورت نہ ہوئی۔ اب اس پر اشکال آ گیا، یعنی کہ ایک طرف حدیث آ گئی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ دنیا کی عورت جو ہے وہ افضل ہے، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا نماز جنازہ میں دعا کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زوج سے مراد بیوی نہیں ہے، زوج سے مراد بعض کا تو بیوی وہ ہوتی ہے عورت، اس کے لیے بھی یہ دعا ہو رہی ہوتی، اور جس کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے بھی یہ دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں نہیں وہ بالکل ہاں ہاں، یعنی کہ اس کا جواب ہی یہی ہے کہ زوج سے مراد آپ ساتھی لے، معاملہ حل ہے۔ زوج سے مراد اگر آپ ساتھی لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جو یہ ہے نا اس سے بہتر ساتھی عطا فرما، اور وہ ساتھی مرد ہو یا عورت ہو، اور یہ ٹھیک ہے۔ جب ایک مرد ادھر سے جاتا ہے تو دیکھیں جی بڑے بڑے اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، تو اصل یہ ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ یا اللہ جو ساتھی ادھر کے ہیں نا دنیا میں، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہے، چاہے وہ اور رشتہ دار دوست ہے، تو ان کو اچھا ساتھی اس دنیا سے اچھا ساتھی عطا فرما، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ادھر ایک سے بڑھ کر ایک نیک ہے۔ میرا خیال ہے جہاں پہ جو آپ نے حدیث شریف میں بتائی ہے نا اس میں شاید اشکال نہیں ہے، اس انداز سے دیکھیں کہ وہ حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اس سے ملتی جلتی ہم نے ایک مسئلہ ذکر کیا تھا کہ انسان افضل ہے فرشتے، بات وہی ہے کہ عورت افضل ہے یا حور افضل ہے۔ وہ حور افضل ہے جب تک وہ جنت میں ہے، اگر یہ عورت وہاں پہ پہنچ جاتی ہے تو یہ بھی افضل ہے، یہ پھر ان سے افضل ہے۔ ہاں نہیں، لیکن میری بات آئی تھی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس سے زاویے سے سوچ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس کو کہا جا رہا ہے کہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر، عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب ادھر رہ کر بات تو فرشتے اب بھی افضل ہے، لیکن ہر جنتی جب جنت میں چلا جائے گا تو ہر جنتی اپنے مطابق، یعنی کہ جبرائیل سے افضل ہو جائے گا، یعنی کہ ادھر ایسے ایسے انسان ہوں گے، یعنی کہ انبیاء جو ہے وہ جبرائیل سے بھی افضل ہوں گے، اور صحابہ جو ہے وہ اس طرح درجہ با درجہ۔ لیکن جب یہ دنیا کی عورت ادھر چلی گئی تو یہ تو حوروں سے بھی افضل ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مسئلہ
ادھر آ رہا ہے کہ عالم برزخ میں کی اگر یہ بات کی جائے کہ ادھر کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دے، اور اس کو جو ہے نا بہتر ساتھی عطا فرما. تو ادھر تو عورت نہیں ہے واقعی. عالم برزخ میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ بھی ادھر کوئی عورت والا معاملہ ہو. ہاں لیکن کوئی بھی اگر وہ شخص فوت ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سے بہتر ساتھی اسے عطا فرمائے. ہاں ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے بہتر یہ بہتر کب ہو سکتا ہے جب یہ اپنے اس مقام پہ پہنچ جائے. تو یہ اپنے اس مقام سے بہتر ہوگا وہاں پہ. مطلب یہ دنیا میں بھی اگر ساتھ ہے تو وہ اس کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے جو زندہ ہے اگر اس کا ساتھی. نہیں نہیں نہیں، یہ اس سے بہتر عطا فرما آپ کا مطلب ہے جو یہ بیوی ہے اس کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے کہ اس کو بھی ادھر ہی پہنچا دے. دعا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا تو اس سے بہتر نہیں نہیں، وہ تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اس اہل سے بہتر اس کا اہل عطا فرما. تقابل تو ادھر آ رہا ہے، وہ اہلن من خیری اہلہ. ہاں تو زوج کا میں نے ٹھیک ہے نا، اس لیے تو میں نے کہا کہ وہ اختلاف سے نکلنے کے لیے اس کی وہ فاطمہ تو زہرا یعنی کہ عورت ہے نا تو ساتھی ہے، یعنی کہ اس سے بہتر ساتھی عطا فرما. سہیلی، دوست، رتبے میں، مقام میں، شان میں ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، یہ ساتھی ہے. بات وہی ہے کہ دنیا میں انسان اپنی خواہشات پہ قابو کرتا ہے اور اس کو آخرت میں اس کا خود ملتا ہے. سب سے بڑی خواہش مرد کے لیے عورت ہے اور عورت کے لیے مرد ہے. یہاں پہ یہ بات تو آپ نے کر دی کہ مرد کے لیے جی اچھا بہتر ساتھی جو ہے اس کو تو عورت آپ نے کر دی اور حور کی بات آپ نے کر دی. عورت کے لیے آپ حضرت فاطمہ کا نہیں 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 نہیں، اس لیے تو ہم نماز جنازہ ہی میں جہاں سے بنیادی طور پر سوال اٹھ رہا ہے ادھر ہم نے زوج کا معنی ساتھی کر تو دیا. ہم نے تو اشکال جس پر بیٹھ رہا تھا نا کہ اگر آپ اس کا ترجمہ بیوی کہ اس سے بہتر بیوی عطا فرما، پھر اشکال اٹھ رہا تھا تو ہم نے اشکال کو ختم کرنے کے لیے تاکہ تمام اپنی تطبیق ہو جائے، اپنی جگہ پر وہ ہر چیز بیٹھ جائے، تو ہم نے زوج کا معنی ساتھی کر لیا. جب ساتھی کر لیا تو اب یہ مرد فوت ہو رہا ہے، ممکن ہے اس کی تو بیوی نہ ہو ادھر کی کہ اس بیوی سے اس کو بیوی زوج اس جو دنیا میں اس کے ساتھی تھے نیک، اس سے بہتر اس کو ادھر نیک ساتھی عطا فرما. اور میں نے مثال بھی دے دی صدیقین، شہداء، صالحین، نبیوں کا ساتھ ہوتا ہے اور قبر میں یہ ہے یعنی کہ ملاقات ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عورت کا معاملہ تھا جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں، تو عورت کی ساتھی عورت کو گنے نا، یعنی کہ یہ حضرت عورت فوت ہوئی ہے تو ادھر ادھر ساتھی اس کا زوج کیا کون؟ عورتیں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے آپ لگائیں کہ اس سے بہتر عطا فرما بعالم برزخ کے والے سے. بس سوال یہ ہے کہ شادی شدہ مرد وہ چھوڑ دیں جن کی شادی نہیں، شادی شدہ مرد کے لیے آپ نے کہا کہ اس سے بہتر اس کو عورت ملے گی. ایک جو آپ اس کو ہم نے حور بھی اس کے لیے بات کر دی، ٹھیک ہے. تیسرا مفہوم آپ کہہ رہے ہیں اس کو ساتھی مل جائیں گے. نہیں 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 نہیں، ہم نے اس کو ابھی حوروں کی طرف اگر ہم نہیں گئے، ہم نے اس کو عالم برزخ تک محدود کیا. ابھی نماز جنازہ کی دعا کو یہ جاتے ہی عالم برزخ تک محدود کیا ہے. شادی شدہ مرد کے لیے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو اس کی بھی بحث ختم کرتی ہے نا. اس کے لیے مرد ہے، مردوں کے لیے مرد، عورتوں کے لیے عورت ہے. تو میں نے اپنی جگہ بیٹھ جائے گا. اچھا ساتھی چاہیے نا، اچھا اہل و عیال چاہیے نا، اہل. تو وہ اس کے ابو بکر صدیق مل گئے، اگر حضرت عمر صحابہ مل گئے اور آگے مل گئے. جنت کی بات نہیں ہو رہی، نماز جنازہ میں عالم برزخ میں ابھی اس نے جانا ہے. ادھر عورتوں کا ہے ہی نہیں چکر. اوہو ملتے ہیں نا. ہاں ابھی آپ نے غزوہ احد سن نہیں نہ رہے آپ. ابھی ہم نے ابھی کیا بیان کیا جی، کتنی تفصیل کے ساتھ کتنی روایات آئی ہیں کہ فرمایا کہ یہ ادھر کٹھے ہے موچے کر رہے. اللہ نے حمزہ کو اور وہ مصعب بن عمیر کو فلاں فلاں کو عمر بن اور کٹھے تو دفن کیا ان کو.
ڈاکٹر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے جہاں پہ قتل قسم کیا تھا ان کے بارے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ جنت کے معاملات ان کے ساتھ وہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز میں جاتے ہیں کہ جنت کے نظارے دکھائے جا رہے ہیں یا وہ جنت میں ہے، کیونکہ ایک ہی حدیث یہ بھی آ رہی ہے نا کہ پرندوں کی شکل میں ہے، ساتھ ہے۔ نہیں پرندوں کی شکل میں، مطلب وہ جو بھی ان کو دیا گیا ہے وہ اکٹھے ہو گئے نا ادھر، مراد عالم برزخ ہی ہے، اس جسم کے ساتھ ہم نے پھر جانا جنت میں بعد میں، یعنی کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جزوی فضیلت اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جا کر، تو وہ پھر عورت جو ہے نا یہ آ رہی ہے کہ دنیا کی عورت جو ہے نا اپنے نیک اعمال کی وجہ سے افضل ہونی چاہیے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، تو وہ پھر حوریں تو انسانوں میں سے تو نہیں نا ہے، تو ان سے تو پھر وہ افضل ہوئی کیونکہ وہ آدم کی اولاد ہے۔ تو بہرحال وہ میں نہ اسی طرح حل ہوتا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، مزید اگر کوئی اشکال ہوا تو پھر بعد میں انشاءاللہ۔ غالباً ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ نے جنت میں مردوں کے لیے تو حوریں رکھ دی، وہ جو خواہش دنیا میں کرتا تھا کنٹرول، اس خواہش کا بدلہ اس کو جنت میں مل گیا، جیسے شراب نہیں پینے تو شراب بھی مل گئی، عورتیں بھی مل گئی، عورت کے لیے کیا ہے؟ اصل میں نا یہ مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ ادھر وہ عورت کے لیے ایک خاوند ہے تو 4 خاوند ہونے چاہیے، تو میں نے ادھر آپ کو بتایا تھا کہ بعض خواہشات جب نفس کا تزکیہ ہو جائے گا نا، نفس کا تزکیہ ہو جائے گا تو وہ خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی۔ مثلا اب یہ بھی تو خواہش پیدا ہو سکتی ہے کہ مجھے نبوت والا مقام مل جائے جنت میں، تو ہوگی نہیں۔ اسی طرح وہ عورت جو ہے اس کے اندر یہ خواہش ہی نہیں ہوگی کہ میں اپنے شوہر کے علاوہ میرے 4 شوہر ہوں۔ یا دوسری مثال اس اگر اور قریب سے دیکھنا ہے، قوم لوط والا عمل ہے، توبہ نعوذ باللہ، گندگی ہے لیکن لوگ شیطانی لذت ہے، اب ادھر یہ خواہش نہیں ہوگی، اور یہ نفس کی پکیزگی کے لیے بھی عیب والی بات ہے۔ اسی طرح ایک مرد کے لیے 2 حوریں جنت کی تو ہوں گی، اپنے بھی ہوں گی، لیکن ایک عورت کے لیے کئی مرد نہیں ہوں گے، نہ اس کے اندر یہ خواہش ہوگی، بلکہ وہ اس کو تو معیوب سمجھے گی کیونکہ ان کے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہوگا نا۔ اور خاص طور پر اگر ایک اور مقام کو آپ کو بتا دوں، ادھر تو ممکن ہی نہیں، جیسے ہماری مائیں ہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں، اب وہ انہی کے لیے مخصوص ہیں، اب ان کے لیے آپ 4 شوہر کیسے ڈھونڈیں گے؟ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں یعنی کہ اتنا نہیں جانا چاہیے آگے، میں اپنی بات کو واپس کرتا ہوں، لیکن مطلب میں صرف سمجھانے کے لیے بات میں نے کی ہے کہ یہ ایک سوال ہی فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا نفس کا تزکیہ وہ پاک اور صاف کر دے گا انسان کو، اس جیسی خواہشات آئیں ہی گی نہیں۔ اچھا جی، اب یہ چلتے ہیں، حور مقصورات فی الخیام، حوریں ٹھہرائی ہوئی خیموں میں۔ اب ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ خیموں میں وہ حوریں ہیں نا ٹھہرائی ہوئی ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ گلی کوچوں میں پھرنے والیاں نہیں ہوں گی، وہ دنیا کا نا، یعنی کہ بعض مفسرین اکرام نا، یعنی کہ وہ نہیں نا عورت کو باہر نکلنا گھومنا پھرنا ٹھیک نہیں سمجھتے ان کا، اور ان کا گھر میں نا رہنا ٹھیک سمجھتے ہیں، اور وہ دلیل بھی لا رہے ہیں قرآن مجید میں، وہ کرنا فی بیوتکن، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا تھا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور سلف صالحین یہ پسند کرتے تھے کہ عورت اپنے گھر میں رہے، ان کو کوئی نہ دیکھے۔ اب جو ادھر آ رہا ہے نا فی الخیام، خیموں میں ہوں گی، میں ان کو کوئی نہیں دیکھے گا، شوہر ہوں گے تو وہ ہوں گے بس۔ اور پہلے والیوں میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ پہلے والوں کے بارے میں فرمایا قاصرات الطرف، یعنی کہ کیا مطلب کہ وہ نہ اپنی نگاہوں کو جھکانے والیاں ہوں گی، خود قاصرات الطرف کے الفاظ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست کرنے والی، جھکانے والی ہوں گی، فیہن قاصرات الطرف۔ اور ادھر آ رہا ہے کہ
ठहराई हुई खैमों में, यानी कि उनकी निगाहों कुदरती तौर पर पर्दे में होंगी, आगे पर्दा है, खैमा है, लेकिन खैमा भी याद रखिए हदीस में आ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, 60 मील तक उसका खैमा जो है ना फैला हुआ होगा। और फर्ज किया अगर उधर उसकी 2 औरतें हैं ना, तो एक से वो मुलाकात करेगा तो दूसरी औरत उसको नहीं देखेगी। और फिर वही बात आ गई कि पर्दा और हिजाब जन्नत की नेमतों में से है, यानी कि उधर भी है। हालांकि ना उधर चोरी का खतरा है, ना वो मौसम का मसला है, गर्मी सर्दी का मसला नहीं, शर्म हया का मसला है। हया जो है ना वो जन्नत में भी होगी। फिर खियाम से पता चल रहा है कि है नजरें पास रखने वाली होंगी, नजरों झुकाने वाली होंगी। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा 2 की से पहले वाली की उनके बारे में कहा है, पिछली जो थी ना औरतें उनके बारे में कह के उन्होंने खुद अपनी निगाहों को झुकाया हुआ है, ये भी अपनी निगाहों को झुकाने वाली होंगी। लेकिन इसके बारे में आ रहा है कि असल में मुकदमा समझ लें कि ये 2 जन्नतों का बयान हो रहा था, तो मुफस्सिरीन इकराम ने पहले वाले को आला मकाम दिया 2 जन्नतों वालों को, तो सोने की जन्नतें और उसमें रहने वाली भी हर चीज आला। तो आला के एतबार से औरतों को भी आला गिना गया कि बाज हूरें ऐसी हैं जो कि अपनी निगाहों को झुकाने वाली हैं खुद। और इधर ये मतलब नहीं है कि वो खुद अपनी निगाहों को उठाने वाली हैं, इधर आ रहा है कि वो ठहराई गई हैं खैमों में। तो तकाबुल करते हुए कि उधर जिक्र था कि वो औरतें अपनी निगाहों को झुकाने वाली हैं, और इधर आ रहा है कि उनकी निगाहें खैमों ही में मासूर है। लेकिन बहरहाल तकल्लुफी वजह यह है कि पकीजगी तो हर जगह ही है। जो मैंने अभी बात की कि जो बंदा जन्नत में चला गया उसके तो नफस का तज़किया हुआ है, वो अपने शोहर के अलावा किसी की तरफ नहीं देखेगी, कोई भी औरत हो। आप ये कह रहे हैं कि जो गाने वाले जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो औरत के लिए किए गए हैं, आप ये कह रहे हैं? औरत नहीं, हूर हो या औरत हो, मैंने तो कहा ही नहीं कि वो हूर है। मैं पिछली आयत को ही देखूं, उनमें होंगी झुकाने वाली निगाहों को, नहीं छुआ उन्हें किसी इंसान ने उनसे पहले ना किसी दिन ने। ठीक है, मतलब तो हो रही होंगी, इसमें तो औरतें तो आई आगे आ रहा है ना, ये इधर भी यही आ रहा है, अगले ये आखिर में लम यतमिसुन्ना इंसुन कबलहुम वला जान, आयत नंबर क्या? ये यही आयत नंबर आखिर में 74, ये 2 बार आ रहे हैं ये अल्फाज। वो जंतु का बयान हो रहा था, इसलिए जो है ना वो जो पीछे नजर झुकाने वाले हो रहे हैं वो इनकी अलग जन्नत में होगी, और हाँ जो ठहराई हुई है अलग जन्नत में हाँ होगी। हाँ, बगात में। और दोनों का मकाम मुफस्सिरीन इकराम का जो समझ आई है मुझे, जो फहम मुझे मिला है कि वो दोनों में तकाबुल करते हुए अदना आला का करनी, कि वो आला दर्जे की हैं, ये थोड़ा सा अदना दर्जे की है। इस तरह मफहूम आपने ये भी बताया था ना कि वो अदना जन्नती को भी 2 हाँ लेकिन उनके दर्जात थोड़े से अदना ही हाँ, 2 हूरें तो हर एक को मिलेगी। दो हो रहे हैं, वो क्या एक जन्नत के हिसाब से मिलेगी या दोनों जन्नतों की 2 हो रही नहीं, वो एक जन्नती 2 जन्नत। नहीं 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 नहीं, असल में जिसको जो ये 2 जन्नतें उधर उधर ही होंगी ना, 2 औरतें इधर की होंगी, 2 औरतें उधर की होंगी, ये अलग जन्नती हैं, वो अलग जन्नती हैं। ये मसला फिर हल होगा ना, वरना नहीं हल हो सकता। हाँ, अल्लाह चाहे तो मैंने बताया था कम अज कम ये है कि 2 हूरे, बाकी शहीद को अगर अल्लाह ज्यादा दे दे, तो तिरमिज़ी की रिवायत है 70 हूरे या कम ज्यादा, वो अल्लाह की। मैं वही मुझे दिल में इकबाल का शेर आया था, खुदी को करबला में इतना तो खुदा 70 की अब्दुल्ला भाई मेरा 70 ही के चक्करों में है। चले ठीक है जी, अल्लाह आपको हर भाई को 70 हूरे अता फरमाए, क्योंकि 100 मर्दों जितनी ताकत होगी। अच्छा,
اچھا اس سے نا فی الخیام سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنتی کی نگاہ بڑی تیز ہے, ایسے اٹھائی پتہ نہیں کہاں تک دیکھ لے گی, تو معلوم ہوا خیموں کے پار نہیں دیکھ سکتی, ورنہ خیمے فضول ہیں. یعنی کہ جو جنت کے خیمے ہیں نا, تو خیموں سے پار ان کی نگاہیں نہیں دیکھ سکیں گی. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور ایک اور مفہوم بھی اخذ کیا گیا حور مقصورات فی الخیام سے, وہ یہ کہ متقی پرہیزگار آدمی سے بھی عورت کو پردہ کرنا چاہیے. اور یہ ٹھیک ہے, مفہوم سمجھ آ رہا ہے, کیونکہ یہ تو پکی بات ہے کہ جنتی ہر جنتی متقی پرہیزگار ہے, لیکن ان سے بھی پردہ ہے, یعنی کہ اپنے اپنے اعتبار سے. ان کی عورتیں ان کے ہاتھ ہیں, ان کی عورتیں ان کے ساتھ. تو پھر اس جنت پر قیاس کرتے ہوئے کہ جب اتنے اعلیٰ لوگ اللہ نے ان سے پردہ کروایا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اس سے نا بڑی بے حیائی پھیلی ہے. خاص طور پر پیر صاحب ہے جی, یہ کیا اس سے پردہ, پیر صاحب ہیں ان سے کیا پردہ, پردہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھی وہ عزت ہی گئی ہے جی. تو یہ نہیں ہے مسئلہ, جتنا مرضی کوئی متقی پرہیزگار ہو, تو جب جنت میں اللہ نے پردہ کروایا اور متقی پرہیزگار لوگوں سے کروایا ہے, تو دنیا میں پھر متقی پرہیزگار لوگوں سے پردہ کیوں نہیں؟ اور وہ یوسف علیہ السلام کی بات کو بھی سامنے رکھے, اسبو الیہن. قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اللہ جس کام کی طرف یہ دعوت دے رہی ہے, میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. یہ جیسے بازار میں دکاندار ہوتے ہیں, ان کے پاس عورتیں آتی ہیں, وہ تو وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں نا. آپ دیکھ لیں نا کیا ہے معاملہ ان کا. ٹھیک ہے جہاں پر مجبوری ہے, لیکن یہ تو معاملہ فتنوں والا ہی ہے. یعنی کہ اللہ نے ہر بندے کی آزمائش رکھی ہوتی ہے, ان کی اس سے حوالے سے آزمائش ہو جاتی ہے. اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر کام تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ پھر بھٹکنا چاہے تو بھٹک سکتے ہیں. تو بہرحال جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ. لو جی بس میرے خیال میں کیا خیال ہے, کتنے منٹ ہو گئے ہیں جی؟ چلے بس, باقی پھر کل کر لیں گے.